الحمد للہ والمدح للہ الحمد للہ والعظمت للہ الحمد للہ والکبریاء للہ الحمد للہ والصفات للہ الحمد للہ والامر للہ الحمد للہ والحکم للہ الحمد للہ والہیبۃ للہ الحمد للہ والصفات للہ الحمد للہ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدتہ بکبریائہ بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصل بالناس لا ينبغي لقوم أن يؤمهم غيرهم وفيهم
أبو بكر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام دوست احباب بلند آواز سے درود پاک. مسجد دروازے سارے کھلوا دیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد صل على آل محمد صل على جمال محمد صل على انوار محمد. اللهم صل على محمد صل على صداقة محمد صل على سخاوة محمد صل على شجاعة محمد صل على خطابة محمد. اللهم صل على محمد صل على إظهار محمد صل على إقرار محمد صل على دستار محمد صل على إمامة محمد أمانة محمد. اللهم صل على محمد صل على أزواج محمد صل على بنات محمد صل على عينين محمد صل على شفتين محمد صل على رجلين محمد صل على حسنين محمد. اللهم صل على محمد. بلغ العلا بكمال محمد كشف الدجى بجمال محمد حسنت جميع خصال محمد صلوا عليه وآل محمد. اللهم صل على محمد حسيننا وجميلنا وأجملنا وأشرفنا وشريفنا محمد. اللهم صل على حبيبك ونبيك ومولانا وأعلانا وأولانا محمد. اللهم صل على محمد اسم محمد جسم محمد
ذات محمد روضة محمد ووصل محمد ونسل محمد وسنة محمد وعدل محمد اللهم صل على تلاوة محمد محمدا ومنورا ومكرما ومعظما في الكائنات ورحيمنا وكريمنا وعليمنا وأبصرنا وأكبرنا اللهم صل على حكم حكمة محمد رحمة محمد وفضيلة محمد ونصيحة محمد وشريعة محمد اللهم صل على جمال محمد كمال محمد وإكمال محمد اللهم صل على بطن ظهر محمد ظهر عصر عشاء فجر محمد اللهم صل على جماعة محمد رفيق محمد صديق محمد اللهم صل على شجاعة محمد عدل محمد عمر محمد اللهم صل على قرآن محمد وإعلان محمد وبيان محمد وعثمان محمد اللهم صل على حبي محمد وتقي محمد وعلي محمد اللهم صل على شريفة محمد حبيبة محمد وعائشة حديجة وأم حبيبة محمد وناعمة وعازمة وراكعة ورقية وأم كلثوم وفاطمة وزينب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی صحابی اصحاب محمد اللہم صل علی محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ اللہم صل علی محمد اصول محمد كما صليت وسلمت وأكرمت وأطهرت وأنورت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جو دوست احباب باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اندر تشریف لائیں۔ آپ حضرات اندر آئیں گے تو آگے گفتگو شروع ہوگی، اگر آپ باہر بیٹھے رہیں گے تو میں بھی ادھر خاموش ہو کر بیٹھا رہوں گا۔ سردی ہمیں بھی لگتی ہے، کون سی صرف آپ کو لگتی ہے؟ بھائی ظہیر صاحب گر نہ جائے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز علماء کرام، عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج کی خطبہ جمعۃ المبارک کی گفتگو مختصر وقت میں انشاءاللہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل امام صحابہ سسر پیغمبر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر ہی کی جائے گی۔ پچھلے جمعہ پر بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر چند ایک باتیں عرض کی تھیں۔ آپ حضرات کی توجہ میری طرف رہی تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ اس مناسبت سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 22 جمادی الثانی کو ہوئی اور یہ مہینہ بھی جمادی الثانی کا چل رہا ہے۔ اس مناسبت سے ہر ایک خطیب، ہر ایک عالم کو چاہیے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر ہی گفتگو کرے، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ کے اندر قرآن کریم میں سے 2 آیتیں مبارکہ تلاوت کی ہیں، جن آیتوں کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے پر مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو مانا، سب سے اچھی بات سے کیا مراد ہے کہ دین اسلام، جو اسلام لے کر آیا، جس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی جنت ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ آیتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، جس نے اللہ کے راستے پر مال دیا اور تقوی اختیار کیا۔ سب سے زیادہ اللہ کے راستے پر مال کس نے دیا؟ اونچی آواز سے، آج آپ کو میرے ساتھ بولنا پڑے گا، حضرت ابوبکر صدیق کا نام اونچی آواز سے بلند کریں۔ سب سے زیادہ اللہ کے راستے پر مال کس نے دیا؟ اور سب سے زیادہ تقوی اختیار کس نے کیا؟ آگے رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور سب سے اچھی بات کو دل سے جس نے مانا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا کون؟ اونچی آواز سے، سب سے پہلے جس نے مردوں میں کلمہ پڑھا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق تو وہ ہے جس نے پاک پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی،
جس نے پاک پیغمبر کی تصدیق کی، جو پاک پیغمبر کے عشق اور محبت اور الفت کے اندر سب سے آگے نظر آتا ہے۔ فرمایا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ابو بکر ہی وہ ہے جو سب سے پہلے ایمان لے کر آیا، جس نے سب سے پہلے پاک پیغمبر کی تصدیق کی۔ وہ کون سی ذات ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے اور آپ کی کنیت ابو بکر تھی، اور یہ اعزاز بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 پشتے صحابی ہیں، 4 پشتیں صحابی رسول ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد بھی صحابی رسول، والدہ بھی صحابی رسول، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی، اور حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد بھی صحابی۔ آپ کا رنگ سرخ اور سفید تھا، آپ کا بدن دبلا پتلا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ کمالات نبوت حاصل کیا ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر قرآن نازل ہوا۔ وہ حضرت ابو بکر ہی ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت۔ فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ ایک نبی غار میں اور ایک نبی کا صحابی غار میں۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور جو حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، اور جس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا وہ مومن اونچا۔ حق بات تو کرنی ہے نا جی۔ حکیم صاحب پچھلے جمعے پہ آپ کی بہت کمی محسوس کی، لیکن آپ بہت دور سفر پہ تھے۔ حق بات بیان کرنی ہے۔ جس نے حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کیا اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا۔ جس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا وہ چاہے زمزم سے نہا کر آ جائے پھر بھی کافر ہے، چاہے کعبہ کی غلاف میں لپٹ کر آ جائے پھر بھی کافر ہے۔ چاہے تم حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کا انکار کرو تو پھر ہم تمہیں کیسے مومن کہیں؟ اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کا انکار کرتا ہے، ابو بکر صدیق کے ایمان کا، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق کو نقل کفر نواشت اسی مہینہ کے اندر کراچی کی سرزمین پر ایک بدبخت نے بھرے مجمع کے اندر، بھری مجلس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق پر کفر کے فتوے لگائے۔ کسی کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ ایسے بے ایمان کو گرفتار کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو کافر کہہ رہا ہے، نقل کفر نواشت، رب کعبہ کی قسم کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبان جو ہے وہ کانپتی ہے، جسم کانپتا ہے۔ جو اس بخت نے جملے کہے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں، حضرت ابو بکر صدیق تو وہ شخص ہیں جن کی صحابیت، جن کی شان، جن کی عظمت، جن کا مقام، جن کی بلندی قرآن سے ثابت ہے۔ آج کا کوئی چوڑا کبھی اسلام آباد کی سرزمین پر حضرت ابو بکر صدیق کو نقل کفر نواشت کافر کہتا ہے، کبھی کراچی کی سرزمین پر حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کا انکار کرتا ہے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ مومن ہے؟ قرآن کہتا ہے، نبی کی حدیث کہتی ہے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ جب تم ایسے بدبختوں کو دیکھو
جو میرے صحابہ کو گالیاں بکے تو تم ان پہ لعنت کی کرو۔ یہ نبی کی حدیث کا فیصلہ ہے اور قرآن کا فیصلہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے اور آ کر کہا کہ پہلے اپنے صحابہ کو اٹھاؤ پھر ہم تمہاری بات سنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لے کر آؤ، اسلام کی دعوت دی انہوں نے آگے سے بھلا کیا کہا تھا؟ قرآن کریم کے اندر پہلے سپارے کے اندر یہ آیت موجود ہے، دوسرے رکوع کے اندر انہوں نے کہا کیا ہم ایسے ایمان لے کر آئیں جیسے نعوذ باللہ یہ بے وقوف ایمان لے کر آئیں؟ صحابہ کو انہوں نے بے وقوف کہا۔ ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے، رب العالمین نے قرآن کریم نازل فرما دیا، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اے میرے محبوب، جو تیرے صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں وہ خود بے وقوف ہیں۔ جو صحابہ کو انہوں نے جملہ بولا وہی رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بولا۔ اگر کراچی کی سرزمین پر، اگر اسلام آباد کی سرزمین پر حضرت ابو بکر صدیق کو تم کافر کہو گے، پھر ہم پر یہ توقع نہ رکھنا کہ ہم تمہیں مسلمان کہیں۔ اگر ابو بکر مومن نہیں تو پھر دنیا میں کوئی بھی مومن نہیں، اگر ابو بکر مسلمان نہیں تو پھر کوئی بھی مسلمان نہیں۔ سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا پاک پیغمبر کی تصدیق کی، آج کوئی چوڑا، کوئی ملنگ، کوئی کافر اٹھ کر اسے کافر کہے نعوذ باللہ۔ اور بات کیا کرتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ گئی حق لینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، تو حضرت ابو بکر صدیق نے حق نہیں دیا۔ میں پچھلے جمعے پہ، بلکہ اس سے بھی پچھلے جمعے پہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ انبیاء کی وراثت وہ درہم اور دینار نہیں ہوتے، انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے، علم۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے، یہ درہم اور دینار نہیں ہوتے۔ بس اتنی سی بات ہوئی، سیدہ فاطمہ نے پھر کوئی اصرار نہیں کیا، واپس آ گئی۔ اب وہ یہاں پر کیا کہتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی مولوی ممبروں پہ بیٹھ کر جھوٹ بولتے رہتے ہیں، جسے میری بات پہ یقین نہ آئے وہ جمعہ کے بعد بیٹھے، میں اسے وہ کلپ سناؤں گا، میرے موبائل کے اندر موجود ہے، اور اسی مہینہ کے اندر تقریباً 10 جنوری کو یہ ہوا ہے۔ تو کہتا ہے کہ ابو بکر نے قرآن کی آیت کا انکار کیا، بی بی کو واپس بھیجا، قرآن کی آیت کا انکار کیا۔ کہتا ہے کہ قرآن کریم کی جس نے آیت کا انکار کیا وہ کیا ہے؟ مسلمان نہیں ہے۔ اس کے یہ جملے ہیں اس ذاکر کے۔ اچھا تیری بات کو مان لیتے ہیں، جس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا وہ اگر مومن نہیں، وہ مسلمان نہیں، تو ذرا تو بتانا، تو نے تو بھی قرآن کریم کی اس آیت کا انکار کیا، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ۔ تو نے اس آیت کا بھی انکار کیا، پھر تو کیسے مومن رہ سکتا ہے؟ تو نے قرآن کریم کی دوسری آیت کا بھی انکار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تو کیسے مومن رہ سکتا ہے؟ تو نے قرآن کریم کی تیسری آیت کا بھی انکار کیا، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، تو کیسے مومن رہ سکتا ہے؟ تو نے قرآن کریم کی چوتھی آیت کا بھی انکار کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو کیسے مومن رہ سکتا ہے؟ یہ ساری آیتیں حضرت ابو بکر صدیق کی شان کے اندر نازل ہوئی ہیں، تو نے تو بھی انکار کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق تو وہ ہے، بات کہیں اور چلی جائے گی۔ حضرت یہ ہمارا فرض بنتا ہے، جو لوگ، جو خطیب، جو عالم حق بات نہیں کرتے، ہتھکڑیوں سے ڈر کر، جیلوں سے ڈر کر، مقدموں سے ڈر کر، ان کے علم کا کیا فائدہ؟ جو حضرت ابو بکر صدیق کی شان کو ہی بیان نہیں کر سکتے، صحابہ کی عظمت اور مقام کو بیان نہیں کر سکتے، پھر ایسے علم کا کیا فائدہ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخص ہیں جن کے بارے میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ثانی اثنین کی تشریح کرتے ہوئے
کہتے ہیں کان ثانی فی اکثر المناصب الدینیا، حضرت ابو بکر صدیق تو وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر دینی مراتب میں ثانی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق تو وہ ہے جو دعوت اللہ میں بھی نبی کے ثانی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق تو وہ ہے جو نماز میں بھی نبی کے ثانی۔ حضرت ابو بکر صدیق تو وہ ہے جو مجلس میں بھی نبی کے ثانی۔ حضرت ابو بکر صدیق تو وہ یار ہے جو آج بھی نبی کے ساتھ سویا ہوا ہے، جو آج بھی پاک پیغمبر کا ثانی ہے، روضہ مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہا ہے۔ سید علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں داخل ہونے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، والذی بعثک بالحق لا تدخل حتی ادخلہ فإن کان فیہ شیء نزل به قبلک۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق نے پاک پیغمبر سے عرض کی کہ اے میرے نبی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، حق دے کر بھیجا ہے، آپ ہرگز غار میں داخل نہ ہوں اس وقت تک جب تک میں غار میں داخل ہو کر غار کا جائزہ نہ لے لوں، غار کو دیکھ نہ لوں کہ اگر کوئی غار کے اندر موذی جاندار چیز ہو تو کہیں وہ آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ کیا عشق اور محبت کی دلیل ہے کہ کہیں وہ آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ میں غار میں پہلے داخل ہوں گا اور غار کی صفائی کروں گا، اس کے بعد آپ اندر تشریف لے کر آنا۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہوئے۔ غار میں کئی سوراخ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے تن کے کپڑوں کو پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس پر اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھ دیا۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سوراخ کے اندر کوئی سانپ جیسی چیز تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس لیے اپنا پاؤں اس سوراخ پر رکھا کہ اس کے اندر سے کوئی چیز نہ آئے، میرے نبی کو آ کر تکلیف نہ پہنچائے، پہلے وہ مجھ پہ وارد ہو پھر آگے میرے نبی تک پہنچے۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو ڈس لیا، کاٹ لیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی کو پھر بھی نہیں ہٹایا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک میں اس زہر کا اثر ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں پر گرے تو آمنہ کے لال کی آنکھ کھلی۔ پوچھا، ابو بکر کیا بات ہے، روتے کیوں ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پر لگایا۔ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے جسم سے زہر کا اثر ختم کیا۔ واہ ابو بکر
قربان جائیں آپ کی عظمت پر، آپ کی شان اور آپ کے مقام پر۔ آج آقا آپ کی ایڑی پر وہ لعاب لگا رہے ہیں جو کبھی کڑوے کنویں کے اندر ڈالتے ہیں، رب العالمین اسے شہد سے بھی زیادہ میٹھا کر دیتا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر ایک تکلیف، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر دکھ برداشت کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دین اسلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، چاہے جو بھی ظلم ہوا، ستم ہوا، حضرت ابو بکر صدیق پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کو آج بھی اپنے پہلو میں سلایا ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق سب کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو حضرت ابو بکر صدیق نے وصیت فرمائی کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو روضہ رسول کے سامنے جا کر رکھ دینا، اگر دروازہ کھل جائے تو وہاں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ ظالموں، اس ابو بکر کے خلاف آج تم بھونکتے ہو، بکواس کرتے ہو، شرم کرو، حیا کرو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ تیار ہو گیا، ہم نے روضہ رسول کے سامنے جا کر رکھ دیا، دروازے کھل گئے، روضہ رسول کے دروازے کھل گئے اور ایک آواز صحابہ نے سنی، فرمایا ادخلوا الحبیب الی الحبیب، ایک حبیب کو دوسرے حبیب کے پاس لے آؤ، ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دو۔ صحابہ کہتے ہیں یہ روضہ مبارک سے آواز آتی ہے، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، ایک حبیب کو دوسرے حبیب کے پاس لے آؤ، ایک دوست کو دوسرے دوست کے پاس ملا دو۔ جب ابو بکر صدیق نے ہر ایک مصیبت، ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر ستم برداشت کیا، کبھی حضرت ابو بکر صدیق کو مکہ کے چوک کے اندر مارا گیا، حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش تو ہو جاتے ہیں، پاک پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑتے، پاک پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑتے، پاک پیغمبر کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق ہر ایک دکھ، ہر ایک پریشانی، ہر ایک مصیبت، ہر ایک ستم برداشت کرتے ہیں، پھر رب العالمین بھی حضرت ابو بکر صدیق کو وہ عزت، وہ مقام، وہ بلندی، وہ شان عطا کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ روضہ رسول کے سامنے آتا ہے، دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق تو آج بھی جنت میں آرام فرما رہے ہیں، کیونکہ میرے آقا نے خود فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر سے لے کر میرے حجرے تک یہ جتنی جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی جنت میں ہیں، اور کل قیامت کا دن ہوگا، جنت الفردوس بھی حضرت ابو بکر صدیق کا استقبال کرے گی، جنت کے 8 دروازے حضرت ابو بکر صدیق کا استقبال کریں گے۔ ابو بکر صدیق تو وہ ہے جب میرے پاک پیغمبر سے سب نفرت کر رہے تھے، جس نے میرے پاک پیغمبر سے محبت کی اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے سب سے پہلے پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب میرے پاک پیغمبر سے سب نفرت کر رہے تھے، جو محبت کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو میرے پاک پیغمبر سے پیار کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو میرے پاک پیغمبر سے
الفت کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب سب انکار کر رہے تھے جو اقرار کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب سب میرے پاک پیغمبر کو چھوڑ گئے تھے جو ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو آج بھی روزہ میں میرے پاک پیغمبر کے ساتھ آرام فرما رہا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جس نے میرے پاک پیغمبر کو اپنی بیٹی دی تھی اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے پاک پیغمبر کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جس نے پاک پیغمبر کو اپنی گود میں لٹایا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جس نے پاک پیغمبر کو جو پاک پیغمبر کے ساتھ غار میں گیا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ رب العالمین نے ساری دنیا سے جدا کر کے تنے تنہا 3 دن 3 راتیں مسلسل اور جسے دیدار کروایا پاک پیغمبر کا اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جس نے کبھی پاک پیغمبر کی زلفوں کا دیدار کیا تھا، اور جس نے کبھی پاک پیغمبر کے لبوں کا دیدار کیا تھا، اور جس نے کبھی پاک پیغمبر کی آنکھوں کا دیدار کیا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو مکہ میں بھی پاک پیغمبر کے ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو مدینہ میں بھی پاک پیغمبر کے ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو بدر میں، تبوک میں، حنین میں، یرموک میں، غزوات میں پاک پیغمبر کے ساتھ نظر آتے ہیں اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ ابو بکر تو وہ ہے جو پاک پیغمبر سے جدا ہی نہ ہو، ابو بکر تو وہ ہے جو پاک پیغمبر سے جدا ہی نہ ہو، ہر وقت پاک پیغمبر کے ساتھ ہے، اور جس کی محبت کو تو ابو جہل بھی مانتا تھا کہ اگر حضور ملیں گے تو ابو بکر کے گھر ملیں گے، اگر حضور ملیں گے تو ابو بکر کے ساتھ ملیں گے۔ آج کا کافر نہیں مانتا، کل کا کافر تو مانتا تھا نا ابو بکر کی محبت کو۔ ابو بکر تو وہ ہے جسے پاک پیغمبر اپنا خلیل کہتا ہے، ابو بکر تو وہ ہے جسے پاک پیغمبر نے اپنا سسر بنایا، ابو بکر تو وہ ہے جسے پاک پیغمبر نے اپنا رفیق بنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت اور مقام اور بلندیوں کا مقابلہ انبیاء علیہم السلام کے بعد کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل اور بلند ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر دی تھی، جن کی دولت سے مسجد نبوی کی جگہ خریدی گئی تھی، جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا دلیل، کوئی دلیل نہیں مانگی، جب ایمان لے کر آیا تو نبی سے کوئی دلیل نہیں مانگی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے، آقا نے فرمایا میں نبی ہوں، صدیق نے کلمہ پڑھ لیا، فرمایا کلمہ پڑھا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، عظمت، مقام بہت بلند ہے۔ قرآن کریم کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کے اندر جب غار میں جاتے ہیں، قرآن کریم حضرت ابو بکر صدیق میں کہتا ہے، شان کے اندر کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ کبھی قرآن کریم حضرت ابو بکر صدیق کی شان کے اندر کہتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا۔ کبھی قرآن کریم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر کہتا ہے وسیجنبها الاتقی۔ کبھی قرآن کریم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر کہتا ہے فاما من آتی واتقی وصدق بالحسنی۔ کبھی قرآن کریم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر کہتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عندہ من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کل میدان محشر کا دن ہوگا، آسمان کی گرمی عروج پر ہوگی، زمین کی تپش عروج پر ہوگی، ہر ایک کی زبان پر نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کی زبان پر نفس نفسی کا عالم ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکایا ہوا ہوگا، رب العالمین کی طرف سے آواز آئے گی ارفع راسک، اے میرے محبوب رو کیوں رہے ہو، سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہو، میں عطا کروں گا،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اے اللہ حساب شروع کر۔ رب العالمین فرمائیں گے اے میرے محبوب حساب کے لیے کسی کو پیش تو کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حساب کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کو پیش کریں گے۔ رب العالمین فرمائیں گے اے میرے محبوب اس نے ساری زندگی تجھ سے حساب نہیں لیا، آج میں کیسے اس سے حساب لوں؟ ابو بکر صدیق تو وہ ہے جو کل قیامت کے دن بھی بغیر حساب جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے سچی محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔